الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز کے وقت سے متعلق ہمارا یہ 10واں درس ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس حال میں کہ وہ قریش کے کافروں کو برا بلا کہہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اتنی مصروفیت میں ڈال دیا تھا کہ وہ نماز عصر نہیں پڑھ سکے تھے، یہاں تک کہ سورج قریب تھا کہ غروب ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم سب بطحان، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات، اس دن یعنی خندق والے دن نماز دیر کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی کیونکہ سب لوگ دشمنوں سے لڑائی میں مشغول تھے، اور اس وقت تک نماز خوف، جو خوف کی نماز ہے، لڑائی کی ایک مخصوص نماز ہے، وہ نازل نہیں ہوئی تھی، اور لڑائی میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز دیر سے ادا ہوئی، یعنی عصر کی نماز۔ دوسری بات، ظالموں پر بد دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے منع نہیں کیا۔ جب وہ آئے اور عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے، یعنی بد دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بد دعا کیوں کر رہے ہو، یہ منع نہیں کیا۔ تو ظالم کو ایک حد میں رہ کر بد دعا دی جا سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ، سچا آدمی قسم کھا سکتا ہے چاہے کوئی اسے قسم دینے پر مجبور نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، آپ نے نماز ابھی تک نہیں پڑھی ہے، اور اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ قسم کھلانے کا کوئی مقصود نہیں تھا وہاں پر، نہ حضرت عمر کچھ کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی سچا آدمی تاکید کرنے کے لیے قسم کھا سکتا ہے۔ چوتھی بات، یہ کہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی کہنا جائز ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، غلط بات نہیں۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھ سکے تو ایسا کہنا کوئی معیوب بات نہیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پانچویں بات، کسی پریشان انسان کو تسلی دینا اور اس کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ سنت نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو تکلیف کیا تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ دینی تکلیف ہے جو ایک ایمان والے کو محسوس ہونا چاہیے، اور ایسی تکلیف ہونی چاہیے۔ کسی نیکی کے چھوٹ جانے پر یا کسی نیکی کے دیر سے ہونے پر تکلیف محسوس ہونا چاہیے، اور کسی کے سامنے جب آپ جا رہے ہیں اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو سامنے والے کو تسلی دینا چاہیے، کوئی بات نہیں، آپ اکیلے نہیں ہو، ہم بھی ہیں جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی نہیں ادا کی ہے، تم اکیلے نہیں ہو اس تکلیف میں، ہم بھی اس تکلیف میں ہیں۔ تو یہ پانچویں بات ہو گئی۔ تو نبوی طریقہ کیا ہے کہ تسلی دینا چاہیے کسی کو، نہ کہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ اور بڑھوتری کرنا چاہیے۔ چھٹی بات، جو نمازیں رہ جائیں یعنی فوت ہو جائے، دیر ہو جائے اس میں، تو انہیں ضرور ادا کرنا چاہیے، یہ واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نماز ادا کی۔ ساتویں بات، اگر ایک پرانی چھوٹی ہوئی نماز باقی ہو اور ایک نئی نماز کا وقت شروع ہو گیا، جیسے یہاں پر ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو کیا بتایا گیا، پرانی نماز کو پہلے پڑھا جائے گا جب تک کہ نئی نماز کا وقت بہت تنگ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی ہوئی نماز ترتیب سے آپ ادا کریں گے، جیسا کہ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، میری فلاں فلاں نماز چھوٹی، ابھی یہ نماز پڑھوں کہ پہلی جو چھوٹی وہ پڑھوں؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے چھوٹی وہی پڑھنا ہے آپ کو، کب؟ جبکہ آپ کے پاس جو ابھی سامنے جو وقت ہے وہ تنگ نہیں ہو رہا، یعنی اس کی ادا کرنے میں یہ وقت بھی نکل جائے گا۔ جیسے کوئی عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب مغرب کا وقت آ گیا، لیکن اتنی دیر سے آیا ہے کہ اگر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو مغرب کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، آپ کو پہلے آدھا والا پڑھنا ہے، اس کے بعد جو چھوٹی، کیونکہ وہ قضا ہو چکی ہے، وہ قضا ہو چکی، اس کا وقت نکل چکا ہے، لیکن ہاں اتنا وقت ہے کہ آپ پہلی نماز پڑھ کے دوسری نماز کو اس کی ادا کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے، پہلے پہلی نماز پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز پڑھی۔
اور 8ویں بات جو معلوم ہو وہ کیا ہے، چھوٹی ہوئی نماز کی قضا جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنا چاہیے. جیسے کل کے درس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز قضا ہو گئی تھی اسے جماعت کے ساتھ ادا کیا. ایسا نہیں کیا کہ اکیلے اکیلے پڑھا، بلکہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کیا. اور یہ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصر کی نماز تھی وہ بھی قضا ہو گئی تھی، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کی، اور پھر مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی. تو قضا نماز بھی کیا ہے، جماعت سے ادا کرنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ جماعت سے ادا ہو جائے، نہیں ہے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور توحید والوں کو بخش دے. آمین.